الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اذا جب فارغ ہوتے، من قراءت القرآن القرآن کی قراءت سے، یعنی سورہ فاتحہ کی قراءت سے جب آپ فارغ ہوتے، رفع تو بلند کرتے، صوتہ اپنی آواز کو، وقال آمین اور آمین کہا کرتے تھے، یعنی جب آپ سورہ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوتے تو اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے آمین کہا کرتے تھے۔ رواہ الدارقطنی وحسنہ، اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر کے حسن قرار دیا ہے، والحاکم، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، وصححہ، لیکن انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ولی ابی داود والترمذی من حدیث وائل بن حجر نحوہ، اور اسی طرح سنن ابو داود اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنا۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ کیا آمین کہی جائے گی یا نہیں کہی جائے گی۔ آمین کہنے کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے سب اس چیز پر متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنی ہے۔ اصل اختلاف اس چیز کے اوپر ہے کہ کیا آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے یا پھر بلند آواز سے کہنی ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء اور محدثین وہ اونچی آواز سے آمین کہنے کے قائل ہیں، اور یہی بات دلائل کی روح سے صحیح ہے، اور اسی کو علماء احناف نے بھی تسلیم کیا ہے، مانا ہے کہ یہی بات درست ہے۔ جو لوگ بلند آواز سے آمین کہنے کے قائل ہیں وہ صرف امام کے لیے نہیں بلکہ مقتدی کے لیے بھی، یعنی مقتدی اور امام دونوں کے دونوں بلند آواز سے آمین کہیں گے، اور یہ موقف ائمہ ثلاثہ یعنی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا یہ موقف ہے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ، امام ابن القیم، امام شوکانی، امام ابن حزم، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، نواب صدیق حسن خان، اور اسی طرح علماء احناف میں سے مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حق بات یہی ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہنا دلیل کے اعتبار سے مضبوط ہے، اور امام ابن حمام حنفی انہوں نے بھی کہا ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہنا سنت ہے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی انہوں نے کہا کہ احناف بھی آمین بالجہر کے معترف ہیں، یعنی وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آمین بالجہر ہی کہی جائے گی، آہستہ آواز سے نہیں کہی جائے گی، اور اس چیز کے دلائل بھی بہت سارے موجود ہیں اس چیز کے اوپر کہ آمین کس انداز کے اندر ہم نے کہنی ہے۔ اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور استاد ہیں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، وہ عظیم تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پایا ہے مسجد حرام کے اندر، یعنی کعبۃ اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، جب امام ولضالین کہتا تھا تو رفعوا اصواتہم بآمین، تو وہ اپنی آواز کو آمین کے ساتھ کیا کر دیا کرتے تھے؟ بلند کر دیا کرتے تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں عطا بن ابی رباح، ان کا یہ موقف ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسا کہ آپ نے یہ بھی حدیث پڑھی کہ اذا فرغ من قراءۃ القرآن رفع صوتہ وقال آمین، اور اسی طرح
اکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام جب ولضالین کہتا تو لوگ آمین کہتے تھے اور ان کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج جاتی تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود مسلمانوں سے 3 باتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ امام کے پیچھے آمین کہنے پر۔ اور ظاہر امام کے پیچھے آمین کہنے پر ان کو حسد کیوں ہوگا کہ امام بھی آمین کہہ رہا ہے اور پیچھے مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہہ رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس قدر یہود بلند آواز آمین کہنے سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں، تو تم کثرت کے ساتھ آمین کہا کرو۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو تعلیقاً لیکن صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کیا جو اس کے صحیح ہونے کی طرف دلالت کرتا ہے۔ تو بہرحال امام ہے یا مقتدی ہے، دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ وہ آمین کہیں گے۔ اور پھر ایک اور روایت آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا کہ جب امام آمین کہے تو امام آمین کب کہے گا؟ اونچی آواز سے کہے گا تو مقتدیوں کو پتہ لگے گا نا۔ اگر وہ آہستہ آواز سے کہتا ہے تو مقتدیوں کو کیسے پتہ لگے گا؟ وہ تو اس کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ آواز اسی صورت کے اندر سن سکتے ہیں جب امام اونچی آواز سے آمین کہے گا۔ آپ نے فرمایا اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تو فامنوا، تو تم بھی آمین کہو۔ تو جب امام نے آمین کہنی ہے تو پھر مقتدیوں نے کہنی ہے، یعنی یہاں سے ایک تو ترتیب بھی ثابت ہو گئی کہ مقتدی کب آمین کہیں گے۔ ٹھیک ہے، امام نے جب ولضالین کہہ دیا تو اس کے بعد امام آمین کہے گا، اس کے بعد مقتدی آمین کہیں گے۔ یہاں پر ساتھ نہیں کہیں گے کہ مقتدی اور جو امام ہے دونوں کی آمین ساتھ ہو، کیونکہ فَأَمِّنُوا، فا یہ کیا ہے؟ تعقیب کے لیے آتا ہے، بعد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے امام اس کے بعد مقتدیوں نے کہنا ہے، نہ کہ امام اور مقتدی دونوں کے دونوں ساتھ آمین کہیں گے۔ اور پھر امام جب بلند آواز سے کہے گا پھر ہی مقتدیوں کو اس کی آمین سنائی دے گی، اور جب اس کو سنائی دے گی تو پھر وہ اسی وقت کہے گا۔ جب اس کی آواز ہی نہیں آ رہی تو وہ کس طرح آواز آمین کہہ سکتا ہے؟ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، کلیئر ہے اس چیز کے اندر کہ امام بھی بلند آواز سے آمین کہے گا اور مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہیں گے، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی۔ اب یہاں پر بھی اس جملے پر بھی غور کریں تو بات سمجھ میں آپ کو آ جائے گی کہ امام کے ساتھ آمین موافقت نہیں کرنی، آپ کی آمین موافقت کرے گی فرشتوں کے ساتھ موافقت کرے گی۔ تو فرشتے بھی آمین کب کہیں گے؟ امام کی آمین کے بعد کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے امام کے ساتھ آمین نہیں کہنی، امام کے بعد آمین کہنی ہے۔ تو بہرحال کسی بھی ایک صحابی رسول سے ثابت نہیں ہے کہ وہ آمین بالسر، خفیہ آہستہ آواز کے اندر یا پھر آواز کم کر کے وہ آمین کہا کرتے تھے، بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ وہ آمین بالجہر اس کے قائل تھے اور اس کے فاعل تھے، اور بہت ساری اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ آپ شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حوالے سے کتاب پڑھ سکتے ہیں، آمین کے متعلق قول المتین فی الجہر بالتأمین۔ انہوں نے ان تمام دلائل کو بھی جمع کیا اور ان کے اوپر جو اعتراضات وغیرہ ہیں سند کے اعتبار سے اس پر بھی بحث کی ہے۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں بھی ذکر کی ہیں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، تو وہ بھی انہوں نے ذکر کر کے ان کے جوابات دیے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر یعنی کہ تحریر ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، بڑی نہیں ہے، تو اس کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو شروع میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آمین کہنے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف کیا ہے کہ بلند آواز سے یا پھر آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ اب جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں
کہ آخر اس کے اندر کیا اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو پہلی حدیث آپ نے پڑھی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن رفع صوتہ وقال آمین، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حبان اور امام حاکم اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور اسی طرح ابن عبد الحادی نے بھی اس حدیث پر تنقید کی ہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی معنی روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے، اور وہ سند بھی بشر بن رافع اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد ابو عبداللہ کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ سند پہلے سند کو تقویت ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ وہ لمبی آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ اور جو دوسری روایت ہے ابو داود اور ترمذی والی روایت ہے، اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے وہ ہے سلمہ بن کہیل۔ تو سلمہ سے یہ روایت سفیان ثوری، شعبہ اور محمد بن سلمہ اور العلاء بن صالح نقل کرتے ہیں۔ سفیان ثوری اور شعبہ یہ دونوں کے دونوں کیا ہے، معاصر ہیں، اور علم حدیث کے دو روشن مینار بھی ہیں۔ یہ دونوں اگر کسی چیز کے بیان کرنے میں ایک دوسرے کی مطابقت کرتے ہیں تو ان کی بیان کردہ وہ حدیث بلا ریب صحیح ہوتی ہے، لیکن یہاں سوء اتفاق ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سند اور متن میں اختلاف رکھتے ہیں۔ امام ابو داود، امام ترمذی، امام احمد، امام دارمی، امام دارقطنی اور امام بیہقی نے یہ حدیث سفیان ثوری کی سند سے نقل کی ہے، اور اس سند سے مروی حدیث میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد آمین لمبی آواز سے کہی۔ امام احمد، امام دارقطنی اور امام حاکم، امام بیہقی اور امام طبرانی نے یہ حدیث شعبہ کی سند سے نقل کی ہے، اور اس سند سے مروی روایت میں آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کیا ہے، پست آواز سے کی۔ اختلاف سمجھ میں آ گیا، ایک میں کیا ہے بلند آواز سے اور ایک میں کیا ہے پست ہے۔ شعبہ سے جو بیان کر رہے ہیں اس میں پست آواز ہے، جو سفیان سے بیان ہو رہی ہے اس کے اندر کیا ہے، بلند آواز ہے۔ تو سفیان ثوری اور شعبہ اس روایت کے نقل کرنے میں ایک دوسرے سے 3 مقامات پر اختلاف کرتے ہیں۔ ایک اختلاف تو متن کا ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا، ایک بلند آواز سے اور ایک پست آواز سے ذکر کر رہے ہیں، اور 2 اختلاف سند کے ہیں۔ سفیان ثوری سلمہ بن کہیل کے جو استاد ہیں وہ ان کا نام حجر بن عنبس نقل کرتے ہیں، اور شعبہ جو ہے ان کا نام ابو العنبس، یعنی حجر بن عنبس کے بجائے وہ حجر ابو العنبس نقل کرتے ہیں، اور سفیان اور حجر اور وائل کے درمیان کوئی واسطہ نقل نہیں کرتے، یعنی حجر بن عنبس اور سیدنا وائل بن حجر ان کے درمیان میں کوئی اور واسطہ نقل نہیں کرتے۔ شعبہ جو ہیں ان دونوں کے درمیان میں علقمہ کا واسطہ نقل کرتے ہیں۔ تو امام ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ سند اور متن کے اس اختلاف، اور پھر حجر بن عنبس کو مجہول الحال کہہ کر اس روایت کی دونوں سندوں کو وہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، لیکن جو اس فن کے ماہرین ہیں انہوں نے اس اضطراب کو حل کر کے سفیان ثوری سے جو روایت ہے اس کو راجح قرار دیا ہے، اور پھر اس کی اسباب بھی ذکر کر دیے کہ سفیان ثوری کی روایت راجح کیوں ہے۔ نمبر 1، کیونکہ علاء بن صالح اور محمد بن سلمہ نے سفیان ثوری کی مطابقت کی ہے، اور عبد الجبار بن وائل نے اپنے والد سے مد بہا صوتہ کے الفاظ نقل کیے ہیں، اور اسی طرح ابو الولید الطیالسی نے شعبہ سے رافعا بہا صوتہ کے الفاظ بھی نقل کیے، یعنی خود شعبہ نے سفیان ثوری کی بھی مطابقت کر لی ہے۔ تو اس مسئلے کو میں نے سند کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ باقی اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں جو بات کی جاتی ہے یعنی اختلاف کیا جاتا ہے، جو اعتراض کیے جاتے ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ ایک اعتراض تو یہ پیش کیا جاتا ہے، غلط فہمی کی جاتی ہے کہ آمین کیا ہے، دعا ہے۔ آمین دعا ہے، ذکر ہے، اور دعا اور ذکر میں اصل کیا ہے، اخفاء ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا نا ادعوا ربکم
تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، کہ اپنے رب سے عاجزی اور آہستگی کے ساتھ دعا کرو۔ تو اس آیت کے مطابق کیا ہے، کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے، لہٰذا اس کو ہم نے آہستہ آواز کے اندر کہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مستند مفسر نے خفیہ آمین کہنے کے لیے یہ دلیل نہیں پیش کی۔ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، کسی نے بھی یہ آیت نہیں پیش کی کہ اس نے کہا ہو کہ جی اس آیت سے خفیہ آمین نکلتا ہے۔ دوسرا، آمین کا جو حکم ہے اس آیت کے عموم سے مستثنی اور مخصوص ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آمین بالجہر کہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات قرآن کی آیت کے مفہوم کے تعین میں حجت ہے، کہ یعنی اس آیت کو اس نے متعین کر دیا۔ اس آیت کے مفہوم سے اور بھی کئی دعائیں مستثنی ہیں، جیسا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز کو مکمل کیا، ثم دعا علیہم، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر دعا کی مشرکین کے اوپر۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، یہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے ربی قینی عذابک، یعنی یہ بلند آواز سے آپ نے پڑھی ہے۔ تو اہل الرائے جو ہیں ان کے نزدیک بھی اگر ہر دعا کو خفیہ پڑھنا ہے تو پھر ان کا عمل بھی اس کے خلاف ہے، جیسا کہ امام جہری نماز میں فاتحہ بالجہر پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ کیا ہے، دعا ہے، تو آہستہ آواز میں کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر اسی طرح فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے وہ دعا کرتے ہیں، ان کے مقتدی بھی آمین اونچی آواز سے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا عمل بھی اس کے خلاف جا رہا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خفیہ ثابت ہے ہم وہ خفیہ، اور جو بالجہر ثابت ہے وہ ہم بالجہر کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آمین بالجہر ثابت ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قد تواترت الروایات، ساری متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر بآمین، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آمین بالجہر کہا کرتے تھے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کیا ہے، آہستہ سرن آمین کہے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ 384 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور امام سفیان ثوری 161 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ سند کیا ہے، آپس میں ملتی نہیں ہے، یعنی کہ بالکل بھی میل نہیں کھاتی، کیونکہ وہ ان سے پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ تو کس طرح یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ سیدنا امام سفیان ثوری سے حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی ہو اور انہوں نے آگے بیان کر دی ہو، اور خود بھی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ آمین بالجہر کے ہی قائل تھے۔ تو بہرحال جتنی بھی باتیں ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آمین بالجہر ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے۔ اور کسی ایک صحابی سے جو عمل ثابت ہو جائے اور باقی صحابہ اس کے اوپر سکوت کریں تو یہ ان کی اجماع کی بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ وہ بھی اس عمل کے اوپر خوش تھے، راضی تھے۔ اس لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ آمین مقتدی بھی کہیں گے بلند آواز سے، اور امام بھی بلند آواز سے کہیں گے۔ امام نے ولضالین کہنے کے بعد آمین کہنا ہے، اس کے بعد پھر مقتدیوں نے آمین کہنی ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک اور چیز سمجھ لیں کہ آپ کی اگر سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی، امام پہنچ گیا ہے، امام ولضالین پر پہنچ گیا، اس نے آمین کہہ دیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس وقت بھی آمین کہیں گے، اور پھر جب آپ کی سورہ فاتحہ مکمل ہوگی تو اس وقت بھی آپ آمین کہیں گے، یعنی 2 مرتبہ آمین آپ کہیں گے۔ دعا ہے، دعا کے بعد پھر آپ نے آمین کہنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔